اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضران مجلس، محترم ماؤں اور بہنوں، جو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ سورہ توبہ کی ایک آیت تھی، آیت نمبر 9، آیت نمبر 24، سورہ نمبر 9۔ تو جو مفہوم آج مجھے دیا گیا ہے یا جو عنوان مجھے آج دیا گیا ہے یا جو عنوان کے بارے میں آج بات کروں گا وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، صحابہ کی رسول اللہ کے لیے محبت، اور اس کے برعکس ہماری رسول اللہ کے لیے محبت، یہ جو کمپیریٹیو انالیسس ہے، یہ جو ڈفرینس ہے، وہ کیا ڈفرینس ہے کہ میں چند واقعات سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو میری باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ چند واقعات کے ذریعے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ پہلا واقعہ جو ہے جو کمپیریٹیو انالیسس تھی یا جو ڈفرینس تھا، جو صحابہ اکرام کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یا ان کے طرف، اور جو ہماری محبت ہے، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جو ہماری محبت ہے یا جو ہماری اطاعت ہے یا جو ہماری فرما بردارگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کے احکام کی طرف اور صحابہ اکرام کی جو تھی، ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس میں دینا چاہتا ہوں کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ بدر کا واقعہ ہے کہ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی کہ غزوہ بدر کا موقع تھا اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ادھر صحابہ تھے 313 اور ادھر جو مشرکین تھے وہ 1000 تھے، اور یہ نہتے، یہ وتھاؤٹ یہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ نہتے تھے، 313 تھے، چند گھوڑے تھے یا چند اونٹ تھے یا کوئی کچھ تلواریں تھیں، اور ادھر اس کے برعکس ہزار کا لشکر تھا کفار کا، اور تمام لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، نیزے تھے اور اونٹ تھے۔ تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا مشورہ کیا جائے، اپنے صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اشیروا علیہ یا ایھا الناس، کہ لوگوں اے صحابہ میرے مشورہ دو مجھے۔ تو سب سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے وہ ہم سر بجا لائیں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور پھر دہراتے ہیں اشیروا علیہ یا ایھا الناس، اشیروا علیہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں اور سملر ورڈ دہراتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے الفاظ کو دہراتے ہیں اشیروا علیہ یا ایھا الناس، کہ اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، پھر مشورہ دو۔ تو اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، حضرت مقداد کھڑے ہو کر ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو طرز عمل موسیٰ کی قوم کا تھا کہ جو موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، اور تو اور تمہارا رب جا کے قتال کرو اور جنگ کرو، ہم یہیں کھڑے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، یہ طرز عمل ہمارا نہیں ہوگا کہ آپ کا جو حکم ہوگا ہم اختیار کریں گے، ہم اس پہ پیروی کریں گے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جو کوشچن تھا، پھر اپنا جو بات تھی وہ دہرائی، اشیروا علیہ یا ایھا الناس، اے لوگوں مشورہ دو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جو ریپیٹ کیا تیسری بار کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے کھڑے ہو کر جواب دے دیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے جواب دے دیا ہے، اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا ہے، اس کے بعد بھی پھر دہرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اشیروا علیہ یا ایھا الناس، کہ اے میرے صحابہ، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن تھا کہ جو غزوہ بدر تھی اس میں جو میجورٹی تھی وہ انصاری صحابہ کی تھی، اور حضرت ابو بکر مہاجرین تھے، حضرت عمر مہاجرین تھے، حضرت مقداد بھی مہاجروں میں سے تھے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ کوئی انصاری صحابی کھڑا ہو اور ان کا جواب ہو کہ اے رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ آپ جو حکم دینا چاہیں ہم اسے سر بجا لائیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابہ ہیں، انصاری سردار تھے اوس میں سے، اوس قبیلے میں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مہاجرین بھائی نے کہا، ہمیں لگا ہمیں انکلوڈ کر کے بتایا ہوگا، لیکن آپ کا پھر سے یہ سوال دہرانا، کہ آپ کا پھر سے وہ اپنی بات کو دہرانا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انصاری صحابی کھڑا ہو اور وہ آپ کو بات بتائے کہ ہم تیار ہیں۔
بہت پیاری بات کہی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ اے رسول اللہ ہمارا جو مال ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے، ہمارے مالوں میں سے آپ کتنا چاہتے ہیں اتنا خرچ کر سکتے ہیں، کہ ہمارے مالوں میں سے ہمیں کتنا چھوڑنا چاہتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، کہ ہمارے تعلقات تمہارے آپ کے لیے ہیں، کہ آپ جو کہیں گے کہ ان کے ساتھ تعلق بناؤ ہم ان کے ساتھ تعلق بنانے کو تیار ہیں، اور آپ جسے کہیں گے کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو ہم ان کے ساتھ تعلقات کاٹنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہاں اپنی سواریاں ہیں جو آپ کے لیے قربان ہیں، کہ آپ کہیں گے کہ فاصلوں میلوں دور چلا چلو تو ہر سواری مدینے کی آپ کے حکم پر چل پڑے گی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گی، اور ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہے، کہ آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو مدینے کا ایک بچہ سمندر میں کود جائے گا، کوئی مڑ کر نہ دیکھے گا، کوئی جواب نہ پوچھے گا۔ تو یہ ہے، تو یہ اس پر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور آپ خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ ایک شعر میں دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو اس کے برعکس یہ جو طرز عمل تھا صحابہ کا کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنے والدین تمام کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیے۔ تو جو دوسرا قصہ سنانا چاہتا ہوں میں، اور اس کے برعکس ہم اگر اپنی گرہبانوں میں جا کے ہمارا طرز عمل ہم دیکھیں تو ہمارا عشق کیا ہے، ہماری محبت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو لے کر، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے یہ کوئی چھوٹا سا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ ہم یہ کوئی بری چیز چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ جو کاروبار میں دھوکہ ہے ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ جو کاروبار میں ہم سود کھاتے ہیں ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ شادیوں میں جو ناچ گانا ہوتا ہے ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ ہمارا طرز عمل کیا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کو لے کر، اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کے لیے یہ دین، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ تھے ان کے لیے دین ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب بھی وہ تاج اپنے سر سے پھسلتا یا کوئی ڈگمگاتا یا کوئی پھسلنے لگتا تو انہوں نے دنیا پھینکی اور وہ تاج کو سنبھالنے لگتے تھے۔ اور اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے لیے سر کا تاج ہے اور دین ہم نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، کہ جب بھی میرا تاج میں پھسلا میں نے دین اٹھا کر پھینکا اور میں میری دنیا کو میں سنبھالنے لگتا ہوں، کہ 2-4 ہزار روپے ہیں، 2-4 لاکھ روپے ہیں وہ میں سنبھالتا ہوں، لیکن میری دین کی حفاظت میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم ایک اور تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے کہ ہم اور سوچتے ہیں کہ ہم اگر مدینے میں اگر اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی دفاع کرتے، ہم ان کا احترام کرتے، ہم ان کی اطاعت کرتے، ان کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے۔ تو ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں میں کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک موقع میں کیا ہوا کہ جو بدر کی جنگ تھی وہ ان سے چھوٹ گئی۔ اب بدر کی جنگ کوئی پلانڈ وار نہیں تھا، وہ ایمبوش تھا، کہ مسجد میں چند لوگ بیٹھے تھے 313 لوگ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روکنا تھا، تو جو 313 مسجد میں بیٹھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ چلے میرے ساتھ، اور جو نہیں آیا اس دن وہ اس کی بدر کی جو جنگ تھی وہ چھوٹ گئی تھی، کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کی جو بدر کی جنگ تھی وہ چھوٹ گئی۔ تو اتنا برا لگا ان کو کہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایک اور موقع دے۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سچی ثابت کرنے کے لیے مجھے ایک اور موقع دے۔ تو سیم ٹائپ کی دعا حضرت انس ابن نضر نے کی، کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو محبت ہے وہ سچی ثابت کرنے کے لیے، اپنی جو محبت ہے وہ دکھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو دکھانے کے لیے کہ ایک اور موقع دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا پر لبیک کہا اور احد کا موقع دیا، کہ احد کے موقع پر کیا ہوا کہ انس بن نضر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کفار کے لشکر کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ قتال کر رہے ہیں، جیسے ایک شیر کی طرح لاشوں کو گرا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب مسلمانوں پر تنگی کا وقت آیا غزوہ احد کے ٹائم پر، کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور حضرت مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کفار نے انتقال کر دیا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر تمام صحابہ ایک ایسی حالت میں چلے گئے کہ کسی کوئی مطلب اسپیسیفکلی لڑنے کا کچھ یہی نہیں تھا، کہ تمام صحابہ تلوار چھوڑ کر جنگ سے نکل پڑے، کہ وہی بیٹھ گئے، کہ اتنا جو صدمہ پہنچا تھا۔ یہ ایک افواہ تھی کہ مصعب ابن عمیر جو ہے صحابی، وہ جب قتل ہوئے تو افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو یہ جو صحابی ہیں انس ابن نضر رضی اللہ عنہ، یہ تو قتال اپنا جاری رکھا، اور جب یہ لڑ رہے تھے میدان کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تلوار میان میں ہے اور لڑ نہیں رہے۔
تو پوچھا اور یہ عمر کون ہے؟ یہ دلیر عمر بن خطاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ جس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو عزت ملی، اسلام کو مکے میں طاقت ملی، وہ عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ کہ ان کے والد ایک بار فرماتے ہیں، اے عمر تو ایک اونٹ بھی نہیں چرا سکتا، تو ایک گھوڑا بھی نہیں چرا سکتا، لیکن جو صلاحیت جب مسلمان ہوئے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے اسلام لانے نے اسلام کو طاقتور کیا، جو مسلمانوں کو طاقتور کیا، مسلمانوں کو ایک ریکگنیشن دی مکے میں، تو وہ عمر ابن الخطاب وہ بیٹھے ہیں اور اپنی تلوار اپنی میان کے اندر ہے۔ تو حضرت انس پوچھتے ہیں کہ یا خطاب کے بیٹے تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں لڑتا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تو نے سنا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اسپیسیفکلی اس پر جو جواب تھا حضرت انس کا وہ سنیے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ سر چڑھ کر بات کرتی ہے۔ تو کہا کہ اے عمر تجھے کیا چاہیے اس دنیا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ تو بھی اٹھ کھڑا ہو اور تو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر، کہ تو بھی اللہ کی راہ میں لڑ، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو جنتوں میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، تو بھی اٹھ کھڑا ہو اور تو بھی لڑ۔ تو یہ طرز عمل تھا۔ جو محبت ہوتی ہے وہ اس میں کیلکولیشن نہیں ہوتا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں حضور کی حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے تمہارے والدین سے، تمہارے بیٹوں سے، تمہاری بیٹیوں سے اور تمام نوع انسانیت کے انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہے، تو گرہبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے مقام پر اس حدیث کے اعتبار سے کہاں پر کھڑے ہیں، کہ ہمارا جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا اس حدیث کے مطابق ہے کہ میرے جو والدین ہیں، میرے جو ازواج ہیں، جو میرے بیٹے ہیں اور جو تمام نوع انسانیت کے لوگ ہیں، کیا ان سے بڑھ کر محبوب تر ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا ہم محمد سے وفا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایک اسپیسیفک شادی میں ناچ گانا چھوڑنے کو راضی نہیں ہے ہم، کہ کاروبار میں ہم سود چھوڑنے کو راضی نہیں، کاروبار یا تجارتوں میں ہم جھوٹ چھوڑنے کو راضی نہیں، کاروبار یا تجارتوں میں ہم دھوکہ دینے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، کہ تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا تمام جو چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو ہم حلال بھی کرتے ہیں حرام بھی کرتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ جو طرز عمل ہے، کیا ہم اصل میں عاشق رسول ہیں جیسے صحابہ ہوا کرتے تھے؟ تو اسپیسیفکلی آج میں ایک اور واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ جو مرد تو مرد تھے، عورتیں بھی محمد الرسول اللہ کی محبت میں مرد سے آگے تھی۔ کہ میں ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ احد کا موقع تھا، اور جو ازواج تھی یا جو بیگمات تھی حضور کی اور ان کے طرف جو تمام عورتیں تھیں مدینے کی، وہ کیا قربانیاں دے رہی ہیں کہ وہ بھائی کو بھیجا جنگ کے لیے، کہ اپنے باپ کو بھیجا، اپنے شوہر کو بھیجا، اپنے بیٹوں کو بھیجا، وہ بھی جانے کے لیے تیار، اور یہ بھیج رہی ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے شوہروں کو اور اپنے بیٹوں کو۔ اور جب جنگ کے لیے گئے اور جب واپس لوٹتے ہیں تو عورتیں تمام حجاب پہن کر باہر آتی ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کون واپس صحیح سلامت لوٹا ہے اور کون شہید ہو گیا۔ یہ ویلکم کے لیے عورتیں باہر نکلتی ہیں، اور کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ باپ کو، بھائی کو، شوہر کو یا بیٹے کو؟ کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک عورت پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ عورت کرتی ہے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، وہ صحیح سلامت ہے کہ نہیں؟ تو کچھ صحابہ کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا، وہ بہت ہمت سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو وہ عورت فرماتی ہے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ تو پھر دہراتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اس کے بعد پھر صحابہ کا ایک گروپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، آپ کے والد کو دیکھا، بہت ہمت سے لڑ رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر فرماتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں مجھے یہ بتائیے۔ پھر ایک صحابہ کا گروپ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا، بہت ہمت سے لڑ رہا تھا اور شہید ہو گیا احد کے میدان۔ تو فرماتی ہے پھر سے کہ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا مجھے جواب نہیں ملا۔ کیا فرمایا؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے پہلے بتائیے کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، وہ سلامت ہے کہ نہیں۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، جو لڑکی ہوتی ہے یا جو عورت ہوتی ہے اس کا باپ
اس کا والد اور اس کا بھائی اور اس کے بیٹے ایک دن میں شہید ہو جائیں، اس کے بچے یتیم کہلائیں گے، وہ کل سے بیوہ کہلائے گی، لیکن اسے فکر کس کی پڑی ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے مجھے یہ بتائی۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے چل کر آ رہے ہیں، تو نہیں مانا، جب تک میں آنکھ سے نہیں دیکھوں گی میں نہیں مانوں گی۔ تو گئی وہ عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو چند لفظ ہیں وہ خاموشی سے ادا کر گئی، لیکن جو ان کے بغل میں کھڑے تھے انہوں نے سن لیا، اور حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ کہا کہ اے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ایک عورت کا مرد، ایک عورت کا جو مطلب شوہر ہوتا ہے وہ قتل ہو، وہ شہید ہو گیا، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کے بیٹے شہید ہو گئے، اس کے بھائی شہید ہو گئے، اور اسے فکر کیا لگی ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اسپیسیفکلی مجھے یہ کیئر ہے، مجھے یہ پہلی فکر ہے کہ آپ کے بعد ہر چیز، ہر مصیبت جو ہے وہ چھوٹی ہے، اگر آپ صحیح سلامت ہو تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ جیسے پھر میں حدیث کو دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو مومن نہیں ہو سکتی یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام نوع انسانیت کے انسانوں سے میں محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور واقعہ ہے میں اسپیسیفکلی سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یاسر کا اور حضرت سمیہ کا۔ حضرت سمیہ کون ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ کہ آپ کے علم میں ہے کہ کیسے کیسے ٹارچر دیے ہیں ابو جہل نے۔ اسپیسیفکلی ابو جہل کے غلام تھے، ابو جہل کے پاس تھے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت جو بیٹے کو ہے حضرت عمار کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور اس کے سامنے حضرت سمیہ اپنے اس کی ماں کو برہنہ کیا ہے، اور ہاتھ میں ایک مورتی ہے۔ جب مار مار کر ٹارچر دے دے کر تنگ آ گیا ابو جہل، تو ایک بار کہتا ہے کہ سمیہ تو ایک بار کہہ دے، جو میرے ہاتھ میں مورتی ہے اس میں بھی کچھ رکھا ہے، میں مانتی ہوں اس میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جب مار مار کر ٹارچر دے دے کر تنگ آیا تب یہ بات کہا کہ جو میرے ہاتھ میں مورتی ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بھی کچھ ہے، اس میں بھی کچھ رکھا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سمیہ کیا کرتی ہے؟ اس مورتی پر تھوک دیتی ہے، وہ غصہ چڑھتا ہے اور نیزہ لے کر شرمگاہ پر مارتا ہے بیٹے کے آگے۔ تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی آپ تصور کر کے دیکھیے۔ اور حضرت یاسر کے ساتھ کیا کہ ایک بازو جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور دوڑائے ہیں اونٹوں کو کہ پرخچے اٹھ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ان کے بیٹے حضرت عمار کے سامنے ہو رہی کہ ماں کو برہنہ کر کر شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا، اور اب ان کے باپ کو 4 اونٹوں کے ساتھ بن کر ان کے 4 بازو دوڑائے ہیں جیسے پرخچے اٹھ جائیں۔ تو کیا کیا تکلیف ہے۔ حضرت بلال کا ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئے ریت پر لٹایا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہے جیسے پوزیشن نہ چینج ہوئے، کہ آپ اتنی شدید ترین گرمی آپ تصور کر کے دیکھیے، عرب کی جو گرمی ہے وہ ریت پر پڑ کر وہ زمین کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، اس پر براہنہ لٹایا ہے، ان کے سینے پر ایک وزن پتھر رکھا ہے کہ پوزیشن نہ چینج کرے، اور الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ احد 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 احد۔ یہ تمام جو قربانیاں ہیں، جو سیکریفائسز ہیں ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ نے دی ہے۔ یہ جو دین ہے ٹھنڈے ٹھنڈے گھر بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں قائم نہیں ہو جاتا، جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو تمام صحابہ مرد اور عورت جمع دیے ہیں۔ تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو ہمارا طرز عمل تھا، پھر میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے دکھاؤں گا کہ ہمارا جو طرز عمل ہے اور صحابہ کا جو طرز عمل تھا اس کے بیچ میں فرق کیا تھا۔ کہ صحابہ جو ہے ایسی قربانیاں کہ اگر جان جائے، لیکن اسلام کا ایک مکی دور میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ریٹیلیشن مسلمان نہیں کریں، کہ آپ کو اگر انگاروں پر کودنے کے لیے کہا جائے آپ کود جائیں گے، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جائے آپ لیٹ جائیں گے، کہ آپ کو نیزہ مارا جائے آپ کھا لیں گے، کہ آپ کے 4 بازوؤں کو اونٹوں کے ساتھ بن کر بھگایا جا رہا ہے آپ کے پرخچے اٹھ جائیں، آپ چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، آپ ریٹیلیشن کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے قربانیاں، یہ ہے سیکریفائسز جو صحابہ نے دی ہیں۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم قربانی نہیں دے سکتے، کہ ہم جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، کہ ہم دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو نرمی سے نہیں پیش آ سکتے، ہماری جو زبان ہے وہ نرم نہیں رکھ سکتے، ہم کہ تکبر نہیں چھوڑ سکتے، ہم ناچ گانے شادیوں میں نہیں چھوڑ سکتے، ہم کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ہم اور آنکھ کا زنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم چوری نہیں چھوڑ سکتے، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے مسلمان۔ تو کیا عاشق رسول ہے ہم؟ کیا عاشق رسول ہے؟ اب ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیکھیے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ کہ صحابہ کا طرز عمل جو تھا، ایک اور واقعہ ہے مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے، کہانی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو شخص تھا، میں کہیں پڑھا تھا یہ اسپیسیفکلی، کہ ایک جو شخص تھا
اس کا یہ تصور تھا کہ جو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی دفاع کی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کی پروٹیکشن کی، یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اگر میں اسپیسیفکلی مدینے کے زمانے میں رہتا تو میں ایسا فلان چیز کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زمین تک نہ لگنے دیتا، تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا، ویسی خدمت کرتا. تو صحابہ کے خلاف وہ خود چند باتیں بول رہا تھا. تو اسپیسیفکلی میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ اسپیسیفک ایک کہانی ہے یا واقعہ ہے، میں لیکن آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ وہ رات کو اللہ نے اسے خواب میں دکھایا، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک گاڑی میں ایک پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا ہے اور چڑھاؤ ہے، اور وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے اور بازو محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اور پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں. اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کا بریک فیل ہوتا ہے، وہ گاڑی پیچھے آنے لگتی ہے. تو ان صاحب کو کیا فکر لگتی ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ گاڑی سے فوراً اترتا ہے اور دوڑتا ہے کسی بڑے پتھر کی تلاش میں کہ وہ میں پتھر لاؤں اور وہ گاڑی کے ٹائر کے پیچھے رکھوں کہ محمد رسول اللہ بچ جائے، ان کو کچھ نہ ہو. اور یہ اترتا ہے گاڑی سے اور دوڑتا ہے. بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک بڑا پتھر ملتا ہے. جب وہ پتھر اپنے کاندھے پر لے کر کار کی طرف آتا ہے اور ٹائر کے پیچھے کار رکھنے کے لیے تاکہ کار رک جائے، تو کیا پاتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے سروں کو لگا کر ٹائر کے پیچھے لیٹے ہوئے. تو تب وہ ایک کنکلوژن پر پہنچ سکتا ہے جو خدمت صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اس تک وہ مقام ہم پا ہی نہیں سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اسپیسیفکلی ایک اور بات ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ کیا ہے، جو حج ہے، جو عمرہ ہے، جو روزے ہیں، جو نماز ہے، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن سیرت کا مہینہ ہے، ربیع الاول چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت تھی وہ کیا تھی؟ وہ تبلیغ تھی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلانا تھا، لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا تھا. امت مسلمہ کے کتنے فرد لوگ آج یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا کے ہم کرتے ہیں. ہم سرما بھی لگاتے ہیں، ہم عطر بھی لگاتے ہیں، ہم مسواک بھی رکھتے ہیں، ہم ٹخنوں سے پیجامے اوپر بھی رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی وہ کیا تھی؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اصل جو رب ہے ہمارا اس کی پہچان دلانا. کتنے فیصد امت مسلمہ آج یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر سبھی لگے ہوئے ہیں؟ داڑھیوں میں، جبوں میں، پیجاموں میں، عطر میں، مسواک میں، تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو سنت ہے وہ تبلیغ دین ہے، وہ تبلیغ اسلام ہے، وہ تبلیغ دین ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی پہچان دلانا، اور لوگوں کو اسپیسیفکلی جو اسلام کا جو ایسنس ہے وہ سمجھانا. تب ہم اصل میں محب رسول کا لقب جیت سکتے ہیں. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچی میں عاشق رسول، کہ ایک دن یا پروسیشن نکال کر، ایک دن کا پروسیشن نکال کر، 2 دن کا پروسیشن نکال کر ہم نے کچھ چند آنسو بہا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا؟ جو احترام ہے نبی اکرم کا، وہ میں قرآن میں ایک اور واقعہ پہ بتا دینا چاہتا ہوں. 2 ایسے واقعات ہیں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھا کرو. جب تم گفتگو کرتے ہو ان کے ساتھ تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند تر نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو. اور بالفرض اگر ایسا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری تسبیح، تمہاری تلاوت، تمام اچھے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا اور تمہیں اس کا غور و فکر بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہ دھیان میں ہی نہیں رہے گا کہ اسپیسیفکلی احترام رسول اسلام میں اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنی آواز کو اگر بلند تر کرو گے حضور کی آواز سے تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا صحابہ کے عمل. آج کے پوائنٹ آف ویو سے آج کے زمانے میں آیت ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم یہ آیت ایسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ 2 لوگ ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، 2 لوگ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ بات کر رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہا ہے یا کوئی گفتگو چل رہی ہے. تو اسپیسیفکلی 2 لوگ ایسے ہیں کہ وہ محدث نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اگر اسپیسیفکلی کسی نے ایک حدیث کوٹ کر دی، وہ محدث نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا سلائٹ پاسبلٹی ہے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. تو میں اپنا پرسنل اوپینین کو خاموش رکھوں گا اور میں ترجیح دوں گا اس حدیث کو جب تک میں تمام پراپر علم حاصل نہ کروں. کہ یہ اپلائی ہو سکتی ہے ہمارے ذہن میں اس طور پر کہ ایک حدیث کسی نے پیش کی، میں یہ نہیں کروں گا کہ اسے ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں بناؤں گا. اچھا یہ حدیث کیسی ہے، اس کے اوپر ایک حدیث، کہ میں اپنے پرسنل اوپینین کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک طرف رکھوں گا اور میں ترجیح دوں گا، یا جو اسپیسیفکلی ترجیح دوں گا، جو احترام کروں گا اس حدیث کا میرے پرسنل اوپینین سے بڑھ کر، جب تک میں پراپر علم حاصل نہ کروں. تو یہ ہو گیا ایک. دوسرا ہو گیا سورہ بقرہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہاں بیٹھ کر اسلام سکھاتے تھے رسول اللہ، کہ اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، لوگوں کو اسلام سکھاتے تھے.
تو تمام مسلمان جمع ہوتے تھے، اور اس کے اثر جو یہود کے زیر اثر لوگ تھے، جو یہودی قبیلے تھے وہاں، جو یہودی علماء تھے، ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے مسجد، اور ان کا مین انٹینشن کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں، وہ اسپیسیفک انٹینشن سے آتے تھے۔ اور مسجد نبوی جیسے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی تھی، اور اس زمانے میں کوئی مائک وائک کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کوئی بات فرماتے ہیں تو بہت سارے لوگ سن دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ مجمع بہت ہوتا تھا اور مائک کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو تھوڑے لوگ جو نہیں سن کے رہتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، عربی میں ایک لفظ ہے رائنا، جو ترجمہ ہو کر یہ آتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ نے کہا ایک اور بار دہرا دیجیے، ایک اور بار سنا دیجیے، یا ہماری طرف توجہ کیجیے کہ ہم نے سنا ہی نہیں دیا، یا ہم نے سنا نہیں آپ نے کیا کہا، تو رائنا۔ تو یہ جو یہود کے زیر اثر لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، کہ رائنا کو وہ کہتے تھے رائینا، اور رائینا کا مطلب جو مفہوم ہے وہ عربی میں یہ نکلتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ یہ توہین، تو یہ سوء ادب تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ایک توہین تھی۔ تو قرآن میں اللہ نے اس پر ایسی یہ مذمت فرمائی ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا جو لفظ ہے رائینا، کہ تم رائینا کا لفظ ہی چھوڑ دو، اس کے بدلے کہا کرو انظرنا۔ یہ انظرنا بھی وہی مفہوم دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف ایک بار توجہ کیجیے، ایک اور بار دہرا دیجیے کہ سوء ادب اللہ کے خلاف اتنی بڑی شے ہے کہ قرآن میں آیت نازل کی کہ جو رائینا کا لفظ ہے وہ آپ ختم کر دو، اور اس کے بدلے کہا کرو انظرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔